بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، پہلے قرآن پاک کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کی تھیں۔ آج مزید کچھ باتیں عرض کرنی ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ یہ جو قرآن پاک ہے اس کے بہت سارے اسماء ذکر کیے گئے ہیں۔ خود قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو قرآن کا نام دیا ہے اور دوسرا قرآن پاک کو ذکر بھی کہا جاتا ہے۔ ذکر دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک تو نصیحت کے لیے اور دوسرا یاد کرنے کے لیے، کہ قرآن سراپا نصیحت ہے اور قرآن کو یاد کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن عربی زبان میں مصدر ہے قرأ یقرأ، اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اور قرآن یہ اسم مفعول کے معنی میں آتا ہے، یعنی جو کتاب پڑھی جائے۔ اب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، تو قرآن کو اس لیے قرآن کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، کہ اس کے پڑھنے سے انسان کا دل نہیں اکتاتا۔ مومن جو ہے بار بار اس کو پڑھتا ہے، بار بار اس کو پڑھتا ہے۔ یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ قرآن قرن سے ہے، ملا ہوا ہونا، کہ قرآن پاک جو ہے وہ ملا ہوا ہے، یعنی اس کا سورت کے ساتھ، آیت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں، سب سے جو پہلی صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بے شمار احادیث میں اس کے فضائل مذکور ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بلکہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے اندر جو مضامین ہے، گویا کہ پورے قرآن کے اندر جو مضامین ہے اس کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن کے مضامین کو اگر دیکھا جائے تو وہ تین چیزوں میں ہے، ایک ہے توحید، رسالت اور قیامت۔ تو سورۃ الفاتحہ میں یہ تینوں مضامین شامل ہے، توحید بھی ہے اس میں، رسالت بھی ہے اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن کا کیونکہ مقصد الفرقان بھی ہے، قرآن فرقان بھی ہے کہ فرق بھی کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان، تو سورہ فاتحہ میں یہ فرق بھی موجود ہے کہ سورہ فاتحہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہاں باطل کا تذکرہ ہے اور اس سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ تھا۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ یہ ایک ایسی عظیم سورت ہے جس کے مختلف نام احادیث میں بھی مذکور ہیں، اور اس کے مختلف نام علماء نے بھی اس کی صفات کے مطابق رکھے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، اس کا نام فاتحہ ہے، فاتحہ کہتے ہیں یعنی جس چیز سے ابتدا کی جائے۔ فتح یفتح، کھولنا، تو جس طرح دروازہ کھلتا ہے، گھر کی ابتدا دروازے سے ہوتی ہے، تو اسی طرح قرآن پاک کی ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کا پہلا نمبر ہے کہ اس سے قرآن، جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ آتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے، ایسی بڑی دولت ہے کہ جو پہلی امتوں میں کسی کو نہیں ملی، اور اس کو ام الکتاب کہا گیا، سبع مثانی کہا گیا، یعنی قرآن کی بنیاد یہ ہے، بار بار پڑھی جانے والی یہ 7 آیات ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو سورت ہے سورہ فاتحہ، یہ بڑی عظیم سورت ہے اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورت ہے۔ جس طرح قرآن جو ہے وہ بار بار پڑھا جاتا ہے، تو قرآن میں یوں سمجھیں کہ جو سب سے زیادہ قرآن میں جو سورت پڑھی جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز میں فجر کی 4 رکعتیں ہیں، 2 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں، تو چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھی گئی۔ ہاں جی، ظہر کی جتنی رکعتیں ہیں، جتنے نوافل ہیں، تو ہر رکعت میں اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت اہم ترین چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی لازم قرار دے دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب،
کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، تو کیا معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ ایک اہم ترین حصہ ہے، اور سورہ فاتحہ یہ انسان کی زندگی کا لازمی حصہ اس کو قرار دے دیا گیا. اور نماز جو ہے یہ عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت، اور وہ عبادت موقوف ہے سورہ فاتحہ پر. اب سورۃ الفاتحہ میں وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو بار بار اس کا تکرار کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جس چیز کا تکرار کیا جائے وہ انسان کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں وہ قرار پکڑ جاتی ہے، وہ پکی ہو جاتی ہے. تو اس لیے سورۃ الفاتحہ کے مضمون کو، مضامین کو سمجھنا، اس لیے نہیں اس کو ام الکتاب کہا گیا کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پورے قرآن کا حقیقتاً یہ پورے قرآن ہی کا خلاصہ ہے کہ اگر انسان سورہ فاتحہ پر غور کرے. اور اب دیکھیں جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریف رب العالمین کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک آیت کے بدلے میں اس کا جواب دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدانی عبدی کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اثنا علیہ عبدی. دوسری آیت پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر تیسری آیت پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی. پھر آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی، جو بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. آگے اللہ سے مانگنا ہے. تو یہ سورہ فاتحہ بہت عظیم صورت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سورہ، اس سورت کو سورت شفا بھی کہا گیا، سورت الشافیہ، کہ یہ شافیہ ہے، کافیہ ہے، وافیہ ہے، واقعہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. اگر کوئی روحانی بیماری ہے تو سورہ فاتحہ کا اہتمام کرے وہ بھی ختم ہوگی. کوئی جسمانی بیماری ہے سورہ فاتحہ کا اہتمام کرے وہ بھی ختم ہوگی. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام ایک جگہ سے گزرے تو وہاں کے لوگوں سے بکریوں کا تقاضا کیا تو انہوں نے انکار کر دیا. ہوا یہ کہ وہ قبیلے کا جو سردار تھا اس کو کسی زہریلی چیز نے ڈنگ مارا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا. ان لوگوں نے بڑی اس کی علاج کیا لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے. بالآخر وہ صحابہ کے پاس ہے اور کہنے لگے آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو دم کر سکتا ہے؟ ان کا بالکل. ان کا ہمارا سردار مرنے والا ہے، آپ اس کو دم کر دیں. ان کا ہم دم تو کریں گے لیکن ایک بکریوں کا ریوڑ لیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو صحابی نے دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی. دم کیا انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی. اب سورۃ الفاتحہ کی برکت سے وہ انسان جو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی. تو اس لیے کہا جاتا ہے یہ شفا کا سبب ہے، یہ سورہ شافیہ ہے. پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کا بھی ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. بنیادی طور پہ اس میں دو مسئلے ذکر کیے گئے ہیں، ایک ہے مسئلہ توحید اور ایک ہے مسئلہ تقلید. مسئلہ توحید کیا ہے کہ اللہ سبحانہ، توحید کیا چیز ہے کہ اللہ سبحانہ، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ جو کہا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا اس دعوے سے کی ہے، اور اس دعوے کی دلیل یہ آگے پورا قرآن ہے، اگلی آیات ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں اللہ کے لیے کیوں ہے؟ رب العالمین، کیونکہ وہ رب العالمین ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، مخلوقات کو پالتا ہے. رب اسے کہتے ہیں جو کائنات، جو عالمین کا رب ہے، یعنی اس کو بتدریج پالتا ہے، بتدریج پالتا ہے. اور وہ پالنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیز اس کو عطا فرماتے ہیں. بچے کے تقاضے اور ہیں، اس کی خوراک اور ہے، بڑے کے تقاضے اور ہیں، ان کی خوراک اور ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جتنی مخلوقات ہیں جنگلوں میں، حشرات الارض ہیں اور نباتات ہے، یہ چرند پرند اور جانور اور ملائکہ اور جتنی مخلوقات، سورج چاند ستارے،
یہ سارے متحرک ہیں، حرکت کر رہے ہیں، اور یہ ان کی بقا ہے، یہ آج تک باقی ہیں. تو ان کی بقا کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. تو وہ کیا ہوئے؟ رب العالمین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ وہ رب العالمین ہے. تو ایک مسئلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. مسئلہ توحید. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مسئلہ توحید ہے یہاں تک. اور آگے آ گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مسئلہ تقلید آ گیا، یعنی کس رستے پر چلنا ہے. تقلید کا معنی ہے اتباع، کہ انسانوں نے کس چیز کی اتباع کرنی ہے کہ وہ صراط مستقیم پر قائم رہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ان کو نصیب ہو جائے. یہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، سیدھے راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھنا. یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کا تکرار، جس کا اقرار، جس کا تکرار ہم نے بار بار کرنا ہے. توحید کا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہمارا رب ہے، ہماری حاجتوں ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہی ہے، وہی رب العالمین ہے. اور وہ رب اس لیے ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ رحمان اور رحیم ہے، اس لیے وہ مخلوقات کو دیتا ہے. مخلوقات اس کی نافرمانی بھی کرتی ہے تو وہ ان کو بھی دیتا ہے، فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. کسی کا رزق روکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو پال رہے ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے. تو اس کی صفت رحمان اور رحیم ہونے کا تقاضا یہ کہ اس کی عطا عام ہو، سب کو عطا فرمائے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ کی صفت رحمت کی وجہ سے یہ مخلوقات کو ہے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو ان کے اعمال پر پکڑے یا عدل والا معاملہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں انسان کو ان کے اعمال پر پکڑوں اور تو پھر کوئی جاندار چیز زمین پر چلتی پھرتی نظر نہ آئے. تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے، اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ انسان جو ہے اور یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. اگر اللہ عدل والا معاملہ کریں اور عمل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑیں تو یہ دنیا کا نظام کیا ہو، یہ ختم ہو جائے. تو یہ ایک گویا کہ اس چیز کا بار بار اقرار کرنا ہے. جب یہ چیز بار بار پکی ہو جائے گی، اب اس پر ثابت قدم رہنا ہے، اب اس پہ اللہ سے مانگنا ہے کہ انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ صراط مستقیم پر قائم رہے، اور اسی حالت پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا ملے کہ اس ایمان کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کی اس کو نعمت عطا فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے، اور جہنم اور ان کے عذابات سے محفوظ فرمائیں گے. یہ بہت بڑی اور دائمی اور ہمیشہ کی نعمت ہے کہ جو انسان کو ایمان پر ملے گی. تو ایمان بہت بڑی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے. تو یہ نعمت عام نعمت نہیں ہے، اس لیے ہر نماز میں اس کو مانگنے کی تلقین کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنے کی، اصل مانگنے کی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو ایمان اور عمل کی دولت مل گئی تو پھر آپ کو دنیا اور آخرت کے سارے ہی خزانے آپ کو مل جائیں گے. تو سورۃ الفاتحہ میں یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی طور پر بیان فرما دی. اور پھر اس سورت کو اور بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے. یہ سورت حفاظت بھی کرتی ہے کہ جب انسان اس کو سوتے وقت پڑھ لیتا ہے تو ساری رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اس کے لیے اللہ گویا کہ یہ سورت جو ہے یہ ایک حصار کا کام کرتی ہے، حصار کا کام کرتی ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یعنی تم دو نوروں کی خوشخبری دے دو. دو نور کون سے ہیں کہ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، اس کو نور سے تعبیر کیا گیا. اور صراط مستقیم، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے صراط مستقیم مانگا کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر
رکھنا، سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمانا، تو وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ اور انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن لوگوں پر کیا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیا ہے ان 4 طبقوں کو، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ بہترین دوست ہے، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ ان لوگوں کا راستہ جو ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے کہا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست انسانوں کو یہ نہیں کہا کہ تم براہ راست قرآن پر عمل کرو، براہ راست احادیث پر عمل کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ ہدایت نہیں ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور احادیث میں ہدایت نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اور سنت ہدایت تو ہے، سراپا ہدایت ہے، لیکن وہ ہدایت کن کے لیے ہیں؟ ھدی للمتقین، وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اس کو صحیح طریق پر سمجھتے ہیں اور اس پر صحیح معنی پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لینا اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کر لینا یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے انبیاء کا، جس میں سب سے پہلے من النبیین ذکر کیا گیا، یعنی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن پاک میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اللہ نے صرف قرآن نہیں دیا بلکہ معلم بھی ساتھ دیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ یہ قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہر بندہ قرآن کو نہیں سیکھ سکتا، ہر بندہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو نہیں سیکھ سکتا، اس لیے اس میں اندیشہ تھا کہ کوئی آدمی اپنی عقل سے اس میں تفسیر کرنا شروع کر دے اور وہ گمراہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو قرآن میں منمانی تفسیر کرتا ہے تو وہ ظاہر گمراہی کی طرف جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن میں اپنی رائے سے بات کرتا ہے، یعنی اپنی رائے سے اس کی تفسیر کرتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا نازک مرحلہ ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صراط مستقیم ہے ان لوگوں کا راستہ جو صحیح معنی میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے۔ اگر ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں گے تو ہم صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، صحابہ کرام کی سنتوں پر، ائمہ مجتہدین کے تحقیق پر عمل کریں گے تو پھر ہم صراط مستقیم پر رہیں گے اور گمراہی سے بچتے رہیں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو خود گمراہ ہیں اور جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہے۔ ان میں یہود و نصارہ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہر وہ طبقہ جو گمراہی کی طرف چلا گیا ہے، جنہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا ہے اور یا کتاب و سنت کے نہج کو، اس کے منہج کو چھوڑ دیا ہے اور وہ گمراہیوں میں بٹ گئے ہیں اور وہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، یعنی جنہوں نے اصل کتاب و سنت کو، صحابہ کو چھوڑ دیا ہے، ان لوگوں کا راستہ یہ گمراہی والا راستہ ہے۔ اور کتاب و سنت کا راستہ، صحابہ کا راستہ اور سلف صالحین کا راستہ، ائمہ مجتہدین کا راستہ، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اس لیے اس راستے پر قائم رہنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، لیکن ایک گروہ اور ایک طبقہ ہوگا جو جہنم میں نہیں جائے گا۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ یہی ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ صحابہ ہی تو ہیں اور صحابہ کے شاگرد ہیں۔
ٹھیک ہے نا. تو جو ان کے راستے پر چلے گا وہ صراط مستقیم پر ہوگا. اس لیے ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت، یعنی اللہ کے نبی کی سنت کہ جس میں کتاب اللہ بھی شامل ہوگی، اور والجماعت میں جماعت صحابہ شامل ہو گئی کہ جن سے یہ دین جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیلا ہے. جو دین اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا وہ اللہ نے صحابہ کرام کو پہنچا دیا، صحابہ کرام نے آگے اس کو پھیلایا، اور ائمہ مجتہدین خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس دین کو لکھوا دیا. اول من دون الفقہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جس نے سب سے پہلے فقہ کو لکھا ہے یعنی دینی مسائل کو لکھا ہے. تو وہ کون تھے؟ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، جن کی نسبت کی طرف ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں. جو انہوں نے کتاب و سنت پر تحقیق کر کے جو مسائل بتلائے ہیں ہم ان مسائل پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہی اتباع ہے اور یہی تقلید ہے. تو قرآن پاک میں جو بنیادی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بنیادی طور پر 2 مسئلے بیان فرما دیے. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن پاک کی سب سے بڑی اور لمبی صورت ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس لیے اس میں بہت ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جمع فرما دیا. بہت سارے اہم ترین مضامین اس سورہ بقرہ میں ہے. ترتیب کے اعتبار سے، جو ترتیب رسولی کے اعتبار سے یہ دوسرے نمبر پر آتی ہے سورت. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاق کو جامع انداز میں بیان فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل بھی بیان فرمائے ہیں. جس طرح فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کہ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو سورہ بقرہ کے پڑھنے کا اہتمام ہو. شیاطین جو ہے وہ ان گھروں میں نہیں ٹھہر سکتے جن گھروں میں سورہ بقرہ کے پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ایک ہی نشست میں سورہ بقرہ سب پڑھ لینی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ روزانہ کے اعتبار سے ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں، 2 دن میں پڑھ سکتے ہیں، یا ہفتہ میں کوئی ایک ترتیب بنا لیں جو آپ کو مناسب لگے. یعنی سورہ بقرہ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کا اگر اہتمام ہو جائے تو یہ بہت ہی زیادہ برکت والی چیز ہے. اس سے روحانی سکون بھی ملتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ حفاظت بھی ہو جاتی ہے، اور یہ حفاظت کا بھی سبب اور ذریعہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے برکت بھی حاصل ہوتی ہے. فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کہ اس کا پڑھنا یہ برکت کے حصول کا سبب ہے، اور اس کا چھوڑ دینا یہ حسرت ہے، اور باطل پرست اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پڑھنا برکت ہے، چھوڑنا حسرت ہے، اور باطل پرست لوگ جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی جو لوگ باطل لوگ ہیں وہ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. کسی کا یعنی جادو اور جنات کی شرارتیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہاں یہ ہے کہ باطل پرست لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کہ جو اس کے اندر مضامین ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو باطل لوگوں کا اثر پھر اس پر نہیں ہوگا. اور اس کے مضامین وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے، عبادات میں اور معاملات میں اور ساری چیزوں میں. گویا کہ پورے دین کا خلاصہ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا. تو جب ان چیزوں کا اہتمام کرے گا تو ظاہر باطل کا زور اس پر نہیں چلے گا. اور دوسرا فرمایا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. اور سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھو، گویا کہ وہ 2 سائبان ہیں اور 2 بادل ہیں. سورہ بقرہ سائبان اور 2 بادل ہیں. سائبان اور بادل جس طرح وہ سائے کے لیے ہوتے ہیں، انسان کو دھوپ سے، گرمی سے، سردی سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو سورہ بقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے یہ بھی گویا کہ یہ سائبان ہیں اور بادل ہیں. یعنی یہ رحمت کے سائبان اور رحمت اور حفاظت کے بادل ہیں. یہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں.
اور جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری رات اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بھی اہتمام، سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے، سورہ بقرہ کا اول رکوع اور آخر رکوع پڑھ لیا جائے، یا آخری 2 آیات جو ہے وہ پڑھ لی جائیں، تو یہ ایک بہترین انسان کے لیے حصار بھی ہو جاتا ہے اور اس کے لیے برکت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جامع صورتوں میں سے ایک صورت ہے، ایمان، شریعت، معاشرت، تربیت، سب پہلوؤں کو اس صورت نے اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ یعنی جو زندگی گزارنے کے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، وہ ان کے تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ اس کے اہم مضامین میں ایمان اور ہدایت ہے کہ سورت کا جو آغاز ہی ہے، یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ سورت کے شروع میں الف لام میم ہے، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کا معنی اور مفہوم اور اس کا صحیح مطلب کیا ہے یہ ہمیں نہیں بتلایا گیا، یہ اس چیز کو راز میں رکھا گیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گویا کہ ایک راز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات گویا کہ انسانوں کو عاجز کرنے کے لیے، یہ اس چیز کے بتانے کے لیے ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ انہی حروف سے مل کر بنا ہے، حروف مقطعات سے، ٹھیک ہے نا، الف با تا حروف تہجی سے بنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حروف تہجی سے بنا ہے اور تمہارا کلام بھی یہی ہوتا ہے جو انہی حروف سے بنتا ہے، عربوں کا کلام یا اجمیوں کا کلام وہ الف با تا سے بنتا ہے، لیکن اس کلام کا اعجاز یہ ہے کہ تم اس جیسا کلام نہیں لے کر آ سکتے، تم اس جیسا کلام نہیں لے کر آ سکتے، تو یہ تم سمجھ لو کہ یہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو گویا کہ انسانوں کو عاجز کرنے کے لیے یہ چیز رکھ دی گئی۔ اور دوسرا ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا کہ جو یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کو پڑھنے کا فائدہ نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے، تو ان کے لیے رکھ دیا گیا کہ بھئی الف لام میم کا مطلب بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کا مطلب تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کا مقصد کیا ہے، مفہوم اس کا کیا ہے، تو یہ تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجر کی مثال دی ہے تو اس میں الف لام میم کو پیش کیا ہے کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ آج کل کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے جو گمراہی پھیلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی قرآن کو محض یاد کرنا یا ان کو ترجمے کے بغیر پڑھنا یا سمجھنا یہ گناہ ہے، معاذ اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کا رد پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن پاک کا محض پڑھنا بھی مقصود ہے، محض پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کے حروف کی ادائیگی کرنا، ان کے حروف کو، آیات کو محض یاد کرنا، ترجمہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ بھی ایک مقاصد نبوت میں سے ایک مقصد ہے۔ جس طرح قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتی وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ان پر میری آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو محض تلاوت آیات بھی مقصود ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس سے اگلا درجہ ہے کہ ان آیات کو سمجھے، ان کے ترجمے کو سمجھے، ان کے مفہوم کو سمجھے، ان میں جتنا جتنا تدبر کرتا چلا جائے گا وہ قرآن کے دروازے، علوم قرآن کے دروازے اس پر کھلتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایمان اور ہدایت کا تذکرہ فرمایا۔ سورت کا آغاز میں ہی ہدایت کا ذکر کر دیا گیا، متقین کی صفات کو بیان کر دیا گیا، یعنی جو اصل ایمان ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کلام کی حقانیت کو پہلے بیان کیا گیا کہ یہ حق کلام ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ جو قرآن کو پڑھے گا وہ پہلے اپنے دل کو مطمئن کر لے کہ بھئی یہ کوئی گمراہی کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ سراپا ہدایت ہے، اس سے گمراہی کا اندیشہ نہیں۔ تو سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے، ھدی للمتقین لا ریب فیہ۔ اب پورے یقین کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ اس کی تلاوت کو کرے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے یہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور ساتھ ہی آگے فرمایا
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور یہ پھر آگے ایمان والوں کی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جن چیزوں کو آنکھ سے نہیں دیکھا وہ ان پر ایمان لے کر آتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے یہ ایمانیات کا تذکرہ بیان فرما دیا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین طبقے تھے. ایک ہے ایمان، ایک ہے کفر، اور ایک ہے درمیانہ جسے کہتے ہیں نفاق. کہ ظاہر تو اپنے آپ کو مومنین میں شمار کرتے تھے اور حقیقت میں ان کے دل کے اندر کفر تھا. وہ اس لیے تھا کہ تاکہ دنیا کے اندر دنیاوی چیزوں سے نفع اٹھا لیں. کہ جب کافروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ہیں، تاکہ ان کی طرف سے ان کو ضرر نہ پہنچے، اور جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے ہم تمہارے ہیں، تاکہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ضرر ان کو نہ پہنچے. تو یہ منافقت کا جو طبقہ ہے نا، یہ سب سے برا طبقہ ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافقین ہوں گے. اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے یہی منافقین ہیں، جو اسلام کا روپ دھار کر اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. آج بھی دیکھیں کہ جو اسلام کے نام پر گمراہی پھیلاتے ہیں، برے عقیدے پھیلاتے ہیں، قرآن کا لیبل لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں. ٹھیک ہے نا. اور عام لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑے لوگ ہیں، قرآن والے ہیں، اور قرآن کا نام استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ ان کی جو مقصد ہے، اہل قرآن کہنے کا مقصد کیا ہے ان کا، کہ ہم حدیثوں کو نہیں مانتے. اب اندازہ فرمائیں کہ قرآن کا سارا زور اس بات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اطاعت وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، اور وہ اس کا انکار کر رہے ہیں اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ کے. تو یعنی سب سے زیادہ نقصان دین کو اور عام مسلمانوں کو وہ لوگ پہنچاتے ہیں جو شریعت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، شریعت کا لبادہ اوڑھتے ہیں. اسی طرح دیکھ لیں یہ روافض ہیں، اہل بیت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. جی ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں، سیدنا علی کو مانتے ہیں، حضرت فاطمہ کو مانتے ہیں، اصل دین وہ ہے جو اس گھرانے سے پہنچا ہے، اس گھرانے پر دین نازل ہوا. اب وہ تو باتیں اپنی جگہ پر ہے. ہر ایمان والا اہل بیت نبی سے محبت کرتا ہے، ان کی محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقی دین کا انکار کر دیں، قرآن کا انکار کر دیں، صحابہ کا انکار کر دیں. جی صحابہ نے صحیح قرآن نہیں پہنچایا، اور جو صحابہ نے دین پہنچایا وہ معاذ اللہ غلط تھا، اصل دین وہ ہے. تو یہ دیکھیں نا، جو لبادہ شریعت کا اوڑھتا ہے یا شخصیات کا، دینی شخصیات کا لبادہ اوڑھتا ہے، تو وہ زیادہ نقصان شریعت کو پہنچاتا ہے، مسلمانوں کو پہنچاتا ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو، جو اللہ والوں کے ساتھ ہو، جو اہل حق کے ساتھ ہو. جب تم اہل حق کے ساتھ رہو گے تو لوگ تمہیں گمراہ نہیں کر سکیں گے، تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی. اور ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. اگر آپ کے ایمان کی حفاظت ہو گئی تو آپ کی آخرت کی منزلیں آسان ہیں. اگر ایمان کی حفاظت نہ ہوئی، گمراہ ہو گیا، انسان کے عقائد خراب ہو گئے اور غلط ہو گئے، تو معاذ اللہ آخرت کا ہمیشہ کا نقصان ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ پہلی چیزیں ابتدا میں بتا دیں کہ خالص ایمان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے کفر سے بھی بچنا ہے اور نفاق سے بھی بچنا ہے، منافقین سے بھی بچنا ہے. ایسے لوگ جو شریعت کا لبادہ اوڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں اپنے اندر کیا رکھتے ہیں؟ گمراہی رکھتے ہیں، کفر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں سے بچنا ہے. اور پھر سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی خلافت کا تذکرہ فرمایا. سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ انسان کے مقام کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا مقام کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے، اور انسانوں کی ذمہ داری کیا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ کوئی چھوٹا مقام اور مرتبہ نہیں ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو مقام خلافت عطا فرمایا ہے، خلافت کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو اصل کے قائم مقام ہو. یعنی اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آدم ہے یہ میرا خلیفہ ہے، میرا خلیفہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام یہ کرنے والا ہے. اب خلافت کس چیز میں ہے؟ فی تنفیذی احکامی. تفسیر میں لکھا جلالین میں، میرے احکامات کو نافذ کرے گا. اب جب اللہ نے خلافت دی ہے تو علم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے پھر علم سکھایا. تو اصل انسان کی جو معراج ہے وہ علم ہے، علم شریعت ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی معراج کو بھی، اس کی عظمت کو بھی بیان فرمایا ہے اور اس کی ذمہ داری کو بھی گویا کہ اس صورت میں بیان فرمایا ہے. اور پھر اس میں خاص طور پر بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا، اور اس میں بنی اسرائیل سے عبرت کہ گزشتہ امتوں کو بھی دیکھنا ہے. قرآن تو ہم پر نازل ہوا، یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمائیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس امت کو آخر میں رکھا ہے، مجھے اور آپ کو آخری امت بنا کر بھیجا ہے، تاکہ پچھلی جو امتیں تھیں، امتیں سابقہ تھیں، ان تمام امتوں کے احوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے. نوح علیہ السلام کی امت، ٹھیک ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور اس سے پچھلی جو امتیں تھیں، بڑی بڑی امتیں تھیں، قوم عاد تھی، سمود تھی، اور بڑی بڑی امتوں کا تذکرہ فرما دیا، ان کے احوال کو ذکر کر دیا، تاکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، آخری امت ہے، وہ کسی قسم کے دھوکے میں نہ رہے اور کسی قسم کی گمراہی میں نہ رہے. تمام امتوں کے احوال ان کے سامنے کر دیے ہیں تاکہ وہ مکمل جانچ پڑتال کر لے اور پچھلی امتوں کے احوال کو مکمل طور پر دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کر لے. اور ان میں بڑی امت جو تھی وہ بنی اسرائیل کی تھی. بنی اسرائیل کیا بے شمار یعنی صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے کیسے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، ان پر کتنی بے شمار نعمتیں کیں، اور ان نعمتوں پر انہوں نے کیا کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ جب انسانوں پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں کرتے ہیں اور پھر وہ اس میں ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ بات ان کو باور کروائی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں کیا تمام امتوں پر فضیلت نہیں دی، تم پر میں نے نعمتیں نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، کتنے بے شمار انبیاء علیہ السلام تھے، اور ان کے لیے من و سلوہ اور بے شمار نعمتیں، ان تمام نعمتوں کا، اور آل فرعون ان سے نجات، اور پھر ان کی مال و دولت کا مل جانا، محلات کا مل جانا، اور بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ذکر فرمائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتلایا کہ وہ دیکھو ان پر کتنی نعمتیں تھیں، ان کو فضیلت دی تھی. اور اے امت محمدیہ، تم اس امت سے بھی افضل ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ان تمام امتوں سے افضل ہو. اب ان تمام امتوں سے افضل بھی ہے، اور جتنی نعمتیں پچھلی امتوں کو ملی تھی ان نعمتوں میں سب سے زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس امت کو عطا فرمائی ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور یہ ایک انتہائی یعنی نازک مسئلہ بھی ہے، جہاں اگر یہ فضیلت کی چیز ہے تو وہاں خطرے کی بھی چیز ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے مائدہ نازل کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نازل تو کروں گا، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے ناشکری کی تو پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ میں نے ایسا عذاب عالمین میں کسی کو نہ دیا ہوگا. تو نعمت کے ملنے کے بعد اس کی ناقدری کرنے پر جو عذاب آتا ہے تو پھر وہ عذاب کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر اس امت کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے تو یہ اتنے خطرے میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تمام امتوں کے احوال سامنے ہیں، تمام لوگوں کے احوال سامنے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز واضح بیان فرما دی. قرآن بار بار کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، مثالوں سے واضح کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف، اور ان نعمتوں کے شکرانے کی طرف آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. تو
اس چیز کا ذکر کیا بطور عبرت کے سابقہ کا، خصوصاً بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عبادات اور شریعت کا ذکر کیا ہے۔ نماز کا ذکر سورہ بقرہ میں آپ کو ملتا ہے، روزے کا ذکر سورہ بقرہ میں ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ٹھیک ہے نا۔ اتموا الحج والعمرہ، حج عمرے کے احکامات ملتے ہیں، اور تحویل قبلہ کے احکامات ملتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسرت تھی، خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، مرکز ایمان بنا دیا جائے، کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، جو مسلمانوں کی دلوں میں جس کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے پیوست کر دیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، کہ لوگوں کے دل کھینچے چلے جاتے ہیں بیت اللہ کی طرف، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبلہ عطا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا یہ سورہ بقرہ میں ہر چیز، یعنی نماز پر اگر بات کریں یہ تفصیلی گفتگو ہے، روزے پر بات کریں اس کے احکامات تفصیلی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا مقصد صرف تفصیل بیان کرنا نہیں ہے، خلاصہ بیان کرنا ہے کہ موٹی موٹی چیزیں ہمیں پتہ چل جائیں تاکہ ہم ان احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور علم کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے تاکہ ہم پھر اس کو سیکھ سکیں اور اس کو تفصیل کے ساتھ سیکھ سکیں۔ دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام دیا ہے، ہم اس کو سیکھ ہی نہ پائیں زندگی میں، اس کو پڑھیں نہ، اس کو سمجھیں نہ، تو کتنی حسرت والی بات ہے نا، کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، قرآن کی نعمت دی تھی، اور ہماری توجہ اس طرف گئی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کے الفاظ کو بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، یعنی اس اعتبار سے ہماری محنت ہی نہیں۔ ہم قرآن کو احسن انداز سے پڑھیں، صحیح انداز سے پڑھیں، اور اس کو سمجھیں، اس کے معانی کو سمجھیں، تفسیر کو سمجھیں، پھر اس پر ساری زندگی اس پر عمل کریں۔ تو بہرحال عبادات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، شریعت کے احکامات جو بنیادی تھے ان تمام چیزوں کو، پھر اس میں خاندانی اور معاشرتی احکامات کو بھی بیان کیا گیا، جس طرح نکاح کے احکامات تھے، طلاق کے احکامات، عدت کے، رضاعت کے، گھریلو نظام کو متوازن رکھنے کے جو نظام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ میں بیان کیے۔ مالی معاملات کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کا ذکر اس سورہ بقرہ میں ملتا ہے۔ سود کی حرمت ملے گی، تجارت کے اصول ملیں گے، لین دین کا معاملہ ہے، قرض کے لکھنے کی بات آ جائے گی کہ جب کوئی معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، تو اس کو تحریر کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جہاد کا حکم ہے، صبر کا حکم ہے، کہ انسان پر مختلف آزمائشیں آتی ہیں، مختلف تکالیف آتی ہیں، تو اس پر صبر کرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اس پر جو انعامات ملیں گے وہ ان کا تذکرہ یہاں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں دعا، بہترین جامع دعا کا بھی ذکر کر دیا گیا، جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ تو بہرحال اس کے جو اہم ترین مضامین ہیں وہ بہترین، یعنی ہر اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، اور اپنی اصلاح کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، ہر چیز کو اللہ نے ذکر کر دیا گیا۔ انسان کی ذمہ داری کیا ہے، انسان کو فضیلت کیوں ملی ہے، قصہ آدم میں یہ بیان کیا گیا، بنی اسرائیل کے قصے میں عبرت کو بیان کیا گیا کہ نافرمانی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور اگر شکر کریں گے تو اس پر انعامات کیا ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پہچان دی ہے قبلہ کی، اور سب سے افضل قبلہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، افضل ترین عبادات عطا کی ہیں، نماز کامل درجے کی عطا کی، روزہ کامل درجے کا عطا کیا، اسی طرح حج کامل درجے کا عطا کیا۔ جو پچھلی امتوں میں نماز روزے تھے، ان تمام امتوں میں جو بہتر طریقہ تھا نماز کا، روزے کا، حج کا، وہ بہترین اور کامل اور اکمل اور آسانی والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو قوانین اور جو مسائل کی تفصیل اس امت کو حلال اور حرام کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اور مالی
مالی اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے جو تفصیل اس امت کو عطا کی ہے وہ پہلے کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ تو اس لیے ہمیں اس کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کہ ہمیں اس سے فائدہ کیسے ہوگا، ہدایت کیسے ملے گی۔ ہدایت متقین کو ملتی ہے، ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں اس سے ہدایت مل جائے، اور اطاعت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ اطاعت جو ہے وہ چاہے عقل میں آئے یا بالائے عقل ہو، شریعت کا کوئی حکم ویسے خلاف عقل نہیں ہے، بالائے عقل ضرور ہے۔ تو یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اطاعت ہر حال میں کرنی ہے، وہ چاہے آپ کی عقل میں آتی ہے یا آپ کی عقل سے بالا تر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی۔ اب ہمارے لیے کرنے کے کیا کام ہے اس صورت میں کہ نماز کی پابندی کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ نماز کا ذکر ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کا حساب لگانا ہے کہ زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے کہ نہیں فرض۔ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کو سیکھنا، ٹھیک ہے نا، تاکہ مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ حلال کمائی کی فکر کرنا، جو ہمارے لیے جو سورہ بقرہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ حلال کمائی کی فکر کرو۔ خاندانی معاملات میں عدل اور انصاف پر قائم رکھو۔ نکاح اور طلاق کے معاملات کو دیکھو، سیکھو نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات۔ یوں ہی منہ اٹھا کے 3 طلاقیں ایک بار نہ دی جائیں۔ اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی گئیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس پر تفصیلی کچھ میں بعد میں بھی عرض کر دوں گا، لیکن قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر اس نے طلاق دے دی، یعنی 3 طلاقیں اس نے دے دیں، تو اب یہ عورت خاوند کے لیے حلال نہیں ہوتی، حتیٰ تنکیح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو، پھر دوسرے خاوند سے نکاح کے معاملات ہوں اور وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے، پھر عدت گزرنے کے بعد یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ اور پھر مشکل وقت آ جائے تو اس میں صبر کرنا، اللہ کی ذات پر توکل کرنا اور تاریخ سے سبق لینا، یہ ساری چیزیں یہ ہمیں سورہ بقرہ سے اس کا درس ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔